بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں، ماہ ذی الحج اپنے اختتام تک جا رہا ہے۔ اسلامی سال کی انتہا ہو رہی ہے اور اس ماہ مبارک کے اختتام پر آئندہ سال اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اسلامی سال کا اختتام اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا تعلق اسلامی سالوں سے ہونا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے ہم نے کبھی مذہب کے طور پر نہیں سوچا۔ جنوری کی ابتدا ہوتی ہے، ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو سال کی ابتدا کی مبارکبادیں دی جاتی ہے، جبکہ ان مہینوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ماہ حقیقت میں انگریزی مہینے ہیں۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کا اختتام ذی الحج سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں گزشتہ جمعے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام ذی الحج سے ہوتا ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو قربانی دی جاتی ہے اور 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ گویا اسلام کے اختتام پر یا اسلام کی انتہا میں بھی قربانیاں ہیں اور محرم الحرام کی ابتدا میں یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور 10 محرم الحرام نواسۂ رسول
خانوادہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اسلام کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانیوں سے ہے۔ اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری ابتدا بھی قربانیوں سے ہے اور ہماری انتہا بھی قربانیوں سے ہے، اور اسلام پروان چڑھا ہی قربانیوں سے ہے۔ اگر ہم ان قربانیوں کو سامنے رکھیں تو یاد رکھیے ہم شہداء کے وارث ہیں، شہداء کی لائن ہے ہماری، اسلام پر قربانیاں دینے والوں کی ایک تاریخ ہے، اور ہم اس تاریخ کے اوراق ہیں۔ اس تاریخ میں شہادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن مقدس جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں قربانی دینے والے افراد یعنی شہداء کو جو قرآن مقدس نے اعزاز بخشا، وہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو شخص اسلام کی عظمت پر، قرآن کی عظمت پر، توحید اور رسالت پر، اسلام کے تقدس پر اور میرے پیغمبر کی عزت و ناموس پر، صحابہ کرام کے عزت و ناموس پر، امہات المؤمنین اہل بیت عظام کی عفت پر جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں، جو جان دینے والے ہوتے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ ان کی زندگی ہے لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرے مقام پر پروردگار عالم یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ گمان تک بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، یرزقون، وہ اللہ کے پاس رزق بھی کھاتے ہیں، فرحین، اور وہ خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب قرآن شہداء کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا تو معلوم ہوا کہ شہادت کسی افسردگی کا نام نہیں ہے، شہادت کسی دکھ کا نام نہیں ہے، شہادت کسی پریشانی کا نام نہیں ہے، شہادت ایک تمغہ ہے، شہادت ایک اعزاز ہے، شہادت ایک انسان کو اعزاز ملا ہے، اور اعزاز ملنے والے، کامیابیاں پانے والے کبھی ان پر افسردگی نہیں ہوا کرتی، ان کا دکھ نہیں شمار کیا جاتا، بلکہ اس پر تو خوشی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم شہداء کے وارث ہیں، ہمارا حق بنتا ہے ہم ان شہداء کی یادوں کو زندہ رکھیں، ان کا تذکرہ کریں۔ اسی مناسبت سے 18 ذی الحج کی مناسبت سے میں نے گزشتہ جمعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی، اور آج ان کی شہادت پر گفتگو کروں گا۔
وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ کچھ لوگوں نے شہادت کو ایک افسوس کے لیے، افسوس کے اظہار کے لیے ہم نے شمار کیا ہے، جبکہ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں شہادتوں پر افسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام ہمیں وہ خوشی کا انداز بھی نہیں دیتا۔ دیکھیے، ہم عیدین کی خوشیاں مناتے ہیں، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہماری خوشیاں اور ہمارے دکھ، ان دونوں کے انداز مختلف ہے۔ دنیا خوشیوں کے اندر عیاشیاں کرتی ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کو اللہ جب خوشیاں دے تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، خدا کا کہ حمد و ثنا کرنے والا ہو جائے۔ ہمیں عیدین پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے کہ ہم ان کی خوشیوں کا اظہار کریں، اور اس کا خوشیوں کا انداز کیا ہے کہ جو ذات ہمیں خوشیاں دے رہی ہے اسی ذات کی چوکٹ پر پیشانی نیاز جھکا کر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر ہمیں اللہ آزمائش فرمائے تو رب ذوالجلال نے اسی آیت مقدسہ کے آگے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں کبھی کبھی آزما بھی لیا کرتا ہوں، اور میرے آزمانے کے انداز کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کے آزما لیتا ہوں، کبھی بھوک دے کے آزما لیتا ہوں، کبھی جان اور مال کا نقصان کر کے میں آزما لیتا ہوں۔ میرے آزمانے کے طریقے ہیں، اور اس کا حق بنتا ہے آزمانے کا۔ جب میں اس کا نوکر کہلانے کا حقدار ہوں، جب میں اپنے آپ کو اس کا بندہ کہلاتا ہوں، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ میری آزمائش کرے، جس انداز میں چاہے وہ آزمائش کرنے والا بن جائے۔ مسلمان بھائی، لیکن پروردگار عالم نے آخر کے اندر ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میری آزمائشوں پر جو صبر کرنے والا ہوگا میں اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ معیت خداوندی شامل ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی پر میں نے طائرانہ نظر ڈالی تھی کہ عثمان اس شخصیت کا نام ہے جو با حیا شخصیت ہے، جن کو پیغمبر نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ عثمان اس شخصیت کا نام ہے جو ان خصوصیات کا مالک ہے جو آج تک کسی اور کو وہ اعزاز نصیب نہیں ہو سکا، وہ منصب نہیں مل سکا، وہ کامیابی نہیں مل سکی۔ عثمان غنی تاریخ اسلام کے اندر اس شخصیت کا نام ہے جو ذو الہجرتین ہے، 2 ہجرتیں کرنے والا ہے، ذی النورین ہے۔ کسی نبی کی آج تک دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہو، لیکن میرے پیغمبر کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے میرے عثمان کے نکاح میں آئیں، اور ام کلثوم کے وفات کے بعد
میرے پیغمبر کی زبان اطہر نے جو عجیب عثمان غنی کے بارے میں دنیا کے سامنے عثمان غنی کی جو شخصیت کو اجاگر کیا، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ اعزاز ہے، یہ اعتماد ہے، یہ عثمان غنی کے پر میرے نبی کے بھروسے کی ایک تائید ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہماری تاریخ میں تیسرے خلیفہ ہے۔ میرے نبی کے بعد بلا فصل خلافت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے دوسرے خلیفہ ہے، وہ منصب خلافت پر آئے۔ تقریباً 11-12 سال کا عرصہ انہوں نے خلافت پر متمکن رہے، اور اسلام کی بڑھوتری 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہرایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت کے بڑے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کمیٹی کے افراد وہ تھے جن کو 10 مبشرہ کا لقب نصیب ہوا، جن کے نام لے لے کر میرے پیغمبر نے ان کو جنتی قرار دیا۔ وہ 6 افراد پر مشتمل وہ کمیٹی تھی جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشکیل دی۔ اس وقت 10 مبشرہ میں سے صرف یہ 7 افراد دنیا میں موجود تھے، لیکن آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام کے ان خلفاء کی ایمانداری اور خلوص نیت کا مظہر دیکھیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی کا اعلان کیا، حالانکہ 7ویں فرد جو 10 مبشرہ میں تھے ان میں نئی کمیٹی میں رکھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ آپ کے رشتہ دار تھے، جس کی بنا پر دنیا کوئی اعتراض نہ کر سکے، جس کی بنا پر آپ نے باوجود 10 مبشرہ میں حضرت سعید ہونے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمیٹی کے اندر ان کو نہیں رکھا۔ دنیا کو بتا دیا کہ وہ ذاتیات اقربا پرور نہیں تھے۔ اس کمیٹی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے، اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں کو زندہ کرتے ہوئے اسلام کی بڑھوتری شروع کر دی۔ مسلمان بھائی، دنیا کے اندر اصول ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جن کی ضرب کے اندر، جن کے درے کی دھاک سے دنیا کے کفر کپ کپاتی تھی، گھبراتے تھے، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر آئے تو تقریباً 5-6 سال کا عرصہ وہی عمر فاروق کی جلالت کا اثر تھا، کوئی چسک نہ سکا۔ لیکن عمر فاروق کی طبیعت اور عثمان غنی کی طبیعت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ حضرت عمر فاروق جلالی طبیعت کے تھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمالی طبیعت کے تھے، ٹھنڈے مزاج کے تھے، رقیق القلب تھے، نرم مزاج تھے۔ ان کی نرم مزاجی کی بنا پر دشمنوں نے، فسادیوں نے، شرارتی لوگوں نے اسے تھوڑی بہت شرارتیں شروع کر دی اور یہ شرارتیں پھیلتی چلی گئی۔ یہاں ایک بات کہتا چلوں گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر نے جہاں یہ بشارتیں دی تھی ان بشارتوں کے حقدار تھے۔ احد پہاڑ پر میرے پیغمبر کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، اور اسی حالت کے اندر احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر پاؤں مارا اور فرمایا اسکت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ میرے پیغمبر نے عمر فاروق کی شہادت کی پیشین گوئی بھی کر دی تھی اور عثمان غنی کی شہادت کی بھی پیشین گوئی دے دی تھی۔ مسلمان بھائیوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، عثمان تجھ پر اللہ تجھے ایک خلعت، ایک کرتا تجھے پہنایا جائے گا، دنیا تجھ سے وہ اتروانا چاہے گی لیکن تو نے اتارنا نہیں ہے، اور تو نے انتقام نہیں لینا بلکہ طاقت ہونے کے باوجود صبر سے کام لینا ہے، یہ تیرے لیے کامیابی ہوگی۔ میرے بھائی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب پر آنے کے بعد کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اعتراضات شروع کر دیے، اور یہ اعتراض کرنے والا جو ان گروہ کا بانی تھا، جس کو تاریخ کے اندر عبداللہ ابن سبا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ شخص یہودیت سے اسلام کی طرف آیا تھا اور دل سے یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر لالچ تھا، اس کے اندر دنیا کی طلب تھی، اور اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا تھا کہ میں یہودیت چھوڑ کے آیا ہوں، یہودیت کے اندر میرا بہت بڑا مقام تھا، مجھے پوجتے تھے، میرا دبدبا تھا، میری شان و شوکت تھی، اب مجھے یہودی طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام میں جانے کے بعد تجھے کیا ملا، تو مجھے کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جائے، کوئی منصب دے دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر عہدے کی طلب رکھنے والے کو عہدہ نہیں دیا جاتا، جب جو دنیا کی طلب رکھنے والا ہو اس کو عہدہ نہیں اور منصب نہیں دیا جاتا۔ اس لیے
یہ دکھ تھا عبداللہ ابن سبا کو۔ اس دکھ کی بنا پر اس نے سازشوں کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ اور یاد رکھیے، تاریخ اسلام اٹھائیے، دنیا نے آج تک اسلام کو نقصان دینے والے جن افراد کی تاریخ دنیا کے سامنے واضح ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ دیکھیے، مسلمان جب کبھی دھوکہ کھاتا ہے اپنوں کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ کافر بحیثیت کافر آ کر اسلام کو دھوکہ نہیں دے سکا۔ جب بھی اسلام کو نقصان پہنچا اپنوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں جب کبھی مسلمانوں نے دھوکہ کھایا ہے، اپنوں اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے، دھوکہ دینے والے لوگوں نے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ہمیشہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہی وہ شخص تھا عبداللہ ابن سبا، جس نے ایک گروہ تیار کیا، اور گروہ تیار کرنے کے بعد مختلف عقیدے اس نے ایجاد کیے۔ سب سے پہلا عقیدہ، اس نے اپنے آپ کو شیعان علی کے نام سے تعبیر کر کے، اہل بیت کے نام سے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ اور اعلان کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہوئے سب سے پہلے دنیا کے سامنے اس عقیدے کی ابتدا کی کہ خلافت کا حقدار حضرت علی تھے، کیونکہ نبی کے رشتہ دار تھے، نبی کے بھائی تھے، اس لیے آپ کو وہ حقدار ہے۔ مسلمان بھائی یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ ہے اور تاریخ اسلام ثابت ہے کہ میرے نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے۔ اٹھاؤ تاریخ، ابو بکر کو گھر سے نکال کر لانے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر تو جواب دے کے چلے گئے تھے کہ میں خلافت نہیں سنبھالتا۔ لوگوں نے جا کر حضرت علی کو بتایا، حضرت علی گھر گئے، ابو بکر صدیق کو لے کر آئے اور آ کر کہا، جب قوم آپ پر اعتماد کر رہی ہے تو آپ کیوں نہیں سنبھالتے؟ اس منصب کو سنبھالیے۔ مسلمان بھائی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے اندر بھی وہ بھی مشورہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے مشورہ کرنے کے بعد عمر فاروق کو منتخب کیا۔ عمر فاروق نے جو کمیٹی تشکیل دی، اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کا فیصلہ کرنے والوں میں معلوم ہوا کہ سارا کی ساری خلافت کے اندر حضرت علی کی رائے شامل ہے، ان کی رضا شامل ہے۔ ابو بکر اگر منصب پر آئے ہیں علی کی مرضی سے آئے ہیں، عمر فاروق اگر منصب پر آئے ہیں علی کی مرضی سے آئے ہیں، عثمان غنی اگر آئے ہیں تو حضرت علی کی مرضی سے آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دھوکہ غلط دیا جاتا ہے کہ خلافت کے حقدار تو علی تھے۔ نعوذ باللہ، ابو بکر نے غصب کیا، عمر نے غصب کیا، عثمان نے غصب کیا، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ مسلمان بھائی، یہ دھوکہ غلط ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ علی آج کہتے ہیں کہ بھائی علی کیوں حقدار ہے؟ کہا اس لیے حقدار ہے کہ میرے نبی کا رشتہ دار ہے، چچا زاد بھائی ہے۔ میں کہوں گا اگر رشتہ داری منصب کے حقداری کا ثبوت ہوتا تو میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے چچا تھے، جب وہ حاضر تھے، علی تو چچا زاد بھائی ہے،
چچا زاد بھائی سے چچا کا حق پہلے ہوتا ہے تو پھر علی حقدار تو نہ ہوئے، پھر تو حضرت عباس حقدار بنتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ابو بکر صدیق کے لیے میرے پیغمبر نے حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، ابو بکر کو کہو کہ نمازیں پڑھائیں۔ ابو بکر نے نمازیں شروع کر دی تو میرے آقا سرکار دو عالم وسلم جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو حضرت علی حضرت عباس کو لے کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیغمبر مسجد نبوی میں آئے تھے، اور آ کر ابو بکر کے پاس آ کر بیٹھ کر ابو بکر کے قریب بیٹھ کر نماز پڑھا کر عباس اور علی کو ابو بکر کے پیچھے کھڑے کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ اس کی تمنا، اس کی اصل چیز وہ کیا ہے۔ وہ حقیقت میں وہ دنیا کو بتانا تھا کہ ابو بکر کی خلافت پر عباس بھی راضی ہے اور علی بھی راضی ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ دھوکہ دیا گیا کہ حضرت علی حقدار ہے منصب کے لیے، ابو بکر نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے ابو بکر اگر خلیفۃ المسلمین بنے ہیں تو چیف جسٹس حضرت علی تھے، عمر فاروق منصب خلافت پر آئے تو چیف جسٹس حضرت علی تھے، حضرت عثمان منصب خلافت پر آئے تو چیف جسٹس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان تینوں خلفاء کے دور میں علی نے چیف جسٹس کی حیثیت سے منصب کو تسلیم کرنا کیا اور یہ بتا دیا کہ میں ان تینوں کی خلافت کو ماننے والا ہوں، میں ان تینوں کی خلافت پر راضی ہوں۔ اور میں تو ایک بات اگلا کہا کرتا ہوں کہ دنیا آج حسین کا مثال دیتے ہیں، ہم حسین کے کردار کو مانتے ہیں، ہم حسین کی عظمت کو مانتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کربلا کی وادیوں میں حسین کا جو کردار ہے وہ کردار ثابت کر رہا ہے کہ میرے باپ نے ابو بکر کی خلافت کو مانا، عمر کی خلافت کو مانا، عثمان کی خلافت کو مانا، اور اگر ابو بکر و عمر عثمان اگر یہ تینوں حقدار نہ ہوتے تو حسین